بسم اللہ الرحمن الرحیم 57 مسلم کنٹریز اور 1.6 ملین مسلمان سب مل کر بھی غزہ کی مدد نہیں کر سک رہے ہیں۔ عموماً جن کنٹریز کو مدد کرنا چاہیے تھا وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سب بھی مجبور ہیں۔ سبھی کنٹریز آج اسرائیل اور امریکہ کو لے کر کہیں نہ کہیں مجبور ہیں، کمزور ہیں۔ کون سی کمزوری، کون سی مجبوری ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان دو کنٹریز نے مل کر اپنا قانون پوری دنیا پر لاگو کیا ہے، اپنا نظام پوری دنیا کو دیا ہے اور نافذ کیا ہے، اپنی ٹیکنالوجی پوری دنیا پر نافذ کی ہے۔ اور یہ کس طرح کیا؟ انہوں نے جو ہے دیکھا کہ رسول خدا مبعوث ہونے کے بعد رسول خدا نے ان کے قانون کو ختم کیا تھا، ان کے شریعت کو ختم کیا تھا۔ یعنی رسول خدا آنے کے بعد یہ لوگ کمزور پڑ گئے، یا تو ہار گئے، شکست کھائی، مدینے سے نکالے گئے۔ نصارہ اور یہودی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب جنگ ہوئی یہ لوگ شکست کھا گئے اور اسلام غالب آ گیا، لیکن تب سے یہ لوگ ایک عہد کر چکے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کو مغلوب کیا جائے، اور ان کی جو کوشش ہے وہ آج کے زمانے میں رنگ لائی ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیے اسلام کے نظام کو انہوں نے ختم کیا۔ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم جو اسلام ہے اس کو ختم کر کے بہت سے کنٹریز میں ڈیموکریسی انہوں نے شروع کر دی۔ یہ ان کا نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک بنا کر انہوں نے جو سودی نظام چالو کیا، اس طریقے سے پورا پیسہ انہوں نے اپنے پاس لے لیا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنا کر پورا ٹریڈ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنا کر انہوں نے پورے لوگوں کو ڈرگس اور الکوہل سے بنی ہوئی چیزیں ہیلتھ کے نام پر کھلا رہے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے انسان کے مائنڈ کو، انسان کے ہیلتھ کو اور انسان کے ورلڈ کے پیسوں کو انہوں نے کنٹرول کیا، اور اپنا قانون ورلڈ کورٹ، اپنا قانون سبھی لوگوں پر لاگو کیا، اپنی ٹیکنالوجی پورے ورلڈ میں انہوں نے دیا۔ تو آج کیا ہے، تمام دنیا جو ہے کہیں نہ کہیں انہی کے قانون کو فالو کرتی ہے، انہی کے نظام کو فالو کرتی ہے، انہی سے حکم لیتی ہے، انہی سے ویپنز لیتی ہے، انہی سے ٹیکنالوجی لیتی ہے، انہی سے ان کی تجارت چلتی ہے۔ تو یہ لوگ مجبور ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ سے پنگا لے، کیونکہ یہ دو اسٹیٹ جو ہیں، جو دو کنٹریز ہیں، پورے مسلمان ورلڈ کو بھی اور اسلام کو ختم کیا ہے انہوں نے اس طریقے سے۔ اب حماس پر جو ہو رہا ہے یہ حماس تک محدود نہیں ہوگا، کیونکہ جو حماس پر ہو رہا ہے وہ ایک ایک کر کے پہلے غریب کنٹریز پر اور پھر امیر کنٹریز پر سب کو یہ لوگ اسی طرح مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جو دونوں مل کر، جو نصارہ اور یہودیت ہے، زائنسٹ ہے، یہ دونوں مل کر پورا قبضہ دنیا پر کرنا چاہتے ہیں، اور سبھی کے لیے یہ باری آئے گی۔ اس لیے یہ جو طوفان آ رہا ہے اس کے لیے اپنی فکر کریں۔ اگر آج ہم اپنی فکر نہیں کریں گے تو جو حماس میں ہو رہا ہے، جو پیلسٹینین کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بہت چھوٹے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن آگے چل کر یہ بڑے پیمانے پر ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر ایک کنٹری کی باری آ جائے گی۔ اسی لیے میں تو کہوں گا کہ ہر ایک کنٹری کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے اس پر اب آگے بات کریں گے۔ دیکھیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا نظام قائم کیا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے نظام کے ذریعے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ تو ہر ایک کنٹری کو، جو مسلمان کنٹری ہے، اس کو چاہیے کہ اسلامک نظام پر دھیان دیں اور اسلامک نظام اپنے کنٹری میں بنائیں،
اور جو اسلام کی کنٹری نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں اپنے مسجدوں میں اللہ کا جو نظام ختم ہوا ہے، ان لوگوں نے ختم کیا ہے، اس کو بنائیں۔ ورنہ دیکھیے ایک آیت ہے قرآن کے اندر، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی ہے، یعنی یہ لوگ ذلیل ہیں اور یہ محتاج ہیں۔ لیکن آپ کہیں سے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ اور یہ جو اسرائیل یا یہ یہودی ہیں وہ کہیں سے ذلیل آپ کو نظر آ رہے ہیں، کہیں سے آپ محتاج نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ آیت کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ مسلمانوں کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہیں، آج مسلمان محتاج ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ جو اللہ کے رسول نے ان کے نظام کو ختم کیا تھا اور اسلام کو غالب کیا تھا، آج پھر سے انہوں نے وہ جنگ جیت لی ہے اور اسلام کو مغلوب کر دیا ہے اور خود غالب ہیں۔ اور ہم جو ہے مسلمان جو ہیں وہ نماز روزہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر ہیں اور نظام سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کو نافذ کرنے کی ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ نافذ کب کریں گے؟ جب ہم کم سے کم قرآن کو ایک آئین کے طور پر، ایک نظام کے طور پر کم سے کم لیں، اس وقت ہم اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ حماس پر جو ہو رہا ہے وہ وہاں تک محدود رہے گا اور ہم تک یہ چھینٹیں، اس چنگاریوں کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت جلد سبھی مسلمانوں پر چنگاریاں پڑیں گی اور یہ ہو کر رہے گا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اسلام غالب آئے گا، وہ بعد میں۔ آج ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آج ہم کو مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں کافی ہیں، امام بارگاہوں کی ضرورت نہیں ہے، خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کو اسکولز کی ضرورت ہے، آج ہم کو یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، آج ہم کو ریسرچ سینٹرز کی ضرورت ہے، آج ہم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہم کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھیے کہ جو چنگاری ہم پر آ رہی ہے اس سے بچ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسی ذریعے کامیاب بھی ہو۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو آئین کے طور پر لینے کی ضرورت ہے اور اس کو نافذ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایسی کوئی جگہ زمین پہ نہیں رہنا چاہیے کہ جہاں اسلام غالب نہ ہو۔ تو ہر جگہ جہاں مسلمان ہے وہ وہاں کوشش کرے۔ اسی لیے ہم کو پہلے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہم کو جو اسلامک سسٹمز ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر انہوں نے میڈیسن سسٹم جو بنایا ہے اور جس کے ہم سب محتاج ہیں، محتاج رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے پاس بھی میڈیسن سسٹم ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی ہم کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو انہوں نے اکانومک سسٹم بنایا ہے، بینکنگ بنایا ہے اور ورلڈ بینک بنا کر پورے دنیا کو قرض میں ڈبویا ہے، اس کے برخلاف اکانومک سسٹم ہے اسلام کے پاس، اس کو آپ نافذ کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ سسٹم زیادہ عادلانہ سسٹم ہے، یہ سسٹم زیادہ حق کا سسٹم ہے۔ آپ کے سسٹم کے لوگ محتاج ہونا چاہیے، تبھی آپ غالب ہوں گے۔ اسی طریقے سے کورٹ جو سسٹم ہے، کورٹ ہمارا جو نظام ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے، اور اسلام کی جو شریعت کے حساب سے جو فیصلے ہونا ہے، قانون بننا ہے، اس کا نہیں ہے۔ لیکن ہم چھوٹے لیول پر کم سے کم اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہم پر رحم کرے اور ہم کو اسی طرح کامیابی کی طرف لے کر چلے۔ تو یہاں پر آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ریسرچ سینٹرز اور ہم کو ایجوکیشن سینٹرز کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے IGL جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے میڈیسن سسٹم پر، تو جو بھی اپنے اسکولز میں یا اپنے مسجدوں میں اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے یا اس پر ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہم اسی کام کے لیے اپنی لائف یہ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامک سسٹمز لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح اکانومک سسٹم ہم غیر سودی نظام کو بھی بنا سکتے ہیں، اس کا بھی پورا ڈھانچہ جو ہے، اس کا بھی پورا سسٹم ہمارے پاس ہے۔
आप हमसे जुड़िए, हमको बताइए कि हम आपके मुंतखब शुदा कैंडिडेट्स को वो चीज़ सिखाएं, तो हम वो सब कर सकते हैं। उसी तरीके से कुरान की जो ग्रामर है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, निज़ाम को अच्छी तरह नाफिज कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इस्लामिक शरीयत के कानून से उसको हल करें। इस तरीके से हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो असल वबा आ रही है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, कि उन लोगों ने ठान रखा है किसी ना किसी तरीके से हम इस्लाम को मिटाएंगे, क्योंकि ये अभी की दुश्मनी नहीं है, ये रसूल खुदा मबूस होने के बाद जो इन लोगों के कानून को मिटाया था, इन लोगों के शरीयत को जिस तरीके से ये ख़त्म हुए थे, जिस तरह से लोग भाग गए थे, तो वो ये सब याद रखे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने मार खाया था, जिस तरीके से इन लोगों ने शिकस्त खाई थी, ये सब उनको याद है। तो ये इस्लाम के पीछे हैं, मुसलमानों के पीछे हैं, और मुसलमान हमारा मोबाइल में है, टिकटॉक में है, गाने बजाने में है, कॉमेडी करने में है, और मुसलमान हमारा चौराहे पे टाइम वेस्ट करने में है। तो जो आयत है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, वो हम पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये अल्लाह का अज़ाब भी समझिए जो हम पर आ रहा है, आने वाला है। तो उसका हल भी मैंने बता दिया। अब जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, या कोई इस तरीके से सब मिलकर कोई रिसर्च सेंटर कायम करेंगे, एजुकेशन सेंटर कायम करेंगे, जहां कुरान समझकर पढ़ना भी हो, मेडिसिन सिस्टम भी वहां पर शुरू हो, और वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम भी इस्लाम का शुरू हो, ऐसा कोई करना चाहता है, ऐसा कोई जुड़ना चाहता है हमसे, तो हमको ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि यही एक हल है मैं समझता हूँ। अगर ऐसा ही हम करेंगे तो हमारे इमाम ज़माना भी आ जाएंगे, और फिर इस्लाम एक बार फिर से गालिब होगा, और ये जो इस्लाम दुश्मन है वो ख़त्म होकर रहेगा। वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया जुल्म और जौर से भर दी जाएगी, और उसमें सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर होगा। और इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप अभी भी आराम से रहिए, उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, तो जो मैंने कहा है उस पर गौर करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। शुक्रिया।